جی ندیم صاحب، اسی کے ساتھ ہی ہم اس وقت بات کر لیتے ہیں بریگیڈیئر حفیظ احمد جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے. اس وقت گورنمنٹ جو کنسیڈر کر رہی ہے اس پروپوزل پہ کہ یوٹیلیٹی اسٹور کو الاؤ کر دے کہ بزنس آف ہول سیل اور بلک ڈسٹریبیوشن کے اندر انٹر ہو ایز اے ریئل پرائز اسٹیبلائزر. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. وعلیکم السلام. جی بریگیڈیئر صاحب، جیسے کہ اس وقت میں نے مینشن کیا کہ گورنمنٹ اس پروپوزل پر غور کر رہی ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن بزنس آف ہول سیل اور بلک ڈسٹریبیوشن میں انٹر ہو، تو آپ یہ بتائیے کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر کتنے ویئر ہاؤسز ہوں گے، کتنی ڈسٹریبیوشن ہوں گے، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ شکریہ. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ غریب عوام تک شاید صرف سستے داموں کوالٹی میں پہنچانا ہے. اس کے لیے ہمارا اپنا ایک ریٹیل آؤٹ لیٹ ہے جس کی ابھی اسٹور 1000 ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں 450 موبائل پوائنٹس بھی ہیں سنڈے بازار میں. اس کے علاوہ اب ہم نے ایک صدر صاحب کی روزگار اسکیم اجرا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ فرنچائز اسٹور جو کہ اسٹیٹک اسٹور بھی ہوں گے اور موبائل ان کے ہم نے اپلیکیشن مانگی ہے، پروسیس کر رہے ہیں، اور یہ جب کھولے جائیں گے تو اس میں یہ جو ان کو ہم دیں گے تو یہ ان کی تعداد الٹیمیٹلی ہر یونین کونسل کی سطح پر جب بڑھے گی تو بہت زیادہ ہو جائے گی. تو ہم ان کو جو سپلائی کریں گے ایز اے ہول سیلر بلک پروکیورمنٹ کر کے ہم ان کے اسٹور تک ان کی دہلیز تک پہنچائیں گے، اور اس طریقے سے وہ ہمارا جو ایم ہے حکومت کا کہ بلک میں. سو دیر فور جب وہ سامان لوگوں کو بیچیں گے تو وہ ہمارے ریٹیل ہوں گے. سو دیر فور یہ جو فرنچائز اسٹور کی اسکیم سے مدد الٹیمیٹلی تو لوگوں کو ریٹیل کے وہی ملیں گے ریٹس جو کہ ہمارے یوٹیلیٹی اسٹور پر ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ان سے ہم ڈیل کریں گے تو ان کو ہم جو ہے وہ ڈیل کریں گے اس سے. حفیظ صاحب، جیسے کہ اس تک آپ نے مینشن کیا کہ یہ جو پروپوزل پیش کیا جا رہا ہے وہ بیسکلی غریب عوام کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اس سے کرنٹلی جو پاکستان کا پرابلم ہے وہ ہے ویک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا پرابلم. تو اس پروپوزل کے بعد اپروول کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرابلم ہے وہ دور ہو سکتا ہے؟ اور اسپیشلی یوٹیلیٹی سٹورز میں اگر اشیاء کی کوالٹی کی بات کی جائے تو وہ اس طرح سے نہیں ملتی، اکثر لوگوں سے شکایات آتی ہیں، اس پہ کتنا غور کیا جا رہا ہے؟ یہ جو آپ نے اس رمضان مبارک میں ہمارے پورے پاکستان میں کوالٹی پر ہم نے بہت زیادہ اس پہ زور دیا، اور ابھی میں بلوچستان سے بھی ابھی چیف سیکرٹری صاحب کو ملا ہوں اور انہوں نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا. ایک تو کوالٹی کے تو ہم ضرور بڑھا رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ غریب اور عوام کو خاص طور پر پسماندہ علاقوں میں جو صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کی خواہش ہے وہاں پر چونکہ ہم یہ نئے فرنچائز اسٹور کھولیں گے تو الٹیمیٹلی یہ انہی کو فائدہ ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ ٹی سی پی یا کسی اور طریقے سے جب امپورٹ حکومت کرتی ہے تو جب یوٹیلیٹی اسٹور کا ہول سیل نیٹ ورک اور یہ ریٹیل نیٹ ورک زیادہ وسیع ہو جائے گا اس میں حکومت کو یہ امپورٹڈ اشیاء بازار تک پہنچانے نقل و حرمت میں بہتری آئے گی. اس کے لیے ہم نے پورے پاکستان میں ہمارے پہلے ویئر ہاؤس صرف 9 کے قریب تھے، ان کو بڑھا کر ہم نے 28 کر دیا ہے اور ان میں مزید اضافہ کیا جا رہا ہے. تو کتنا اضافہ ہونے کے چانسز ہیں؟ انشاءاللہ الٹیمیٹلی یہ اینڈ پر ہر تقریباً پاکستان کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ایک ہمارا ڈسٹریبیوشن سینٹر یا ویئر ہاؤس ہوگا، بلک سینٹر. اس طریقے سے انشاءاللہ الٹیمیٹلی یہ پورے پاکستان کے تمام ڈیزائریبل ایلیمنٹس جو کہ متوسط غریب لوگوں کے ہیں ان کے لیے میسر ہو. جی حفیظ صاحب، بہت بہت شکریہ. اس تک ہم نے بات کی بریگیڈیئر حفیظ احمد سے جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے. واپس چلتے ہیں ندیم صاحب آپ کی طرف. مائکرو فائنینسنگ پہ بات چیت ہو رہی ہے، آپ یہ بتائیے کہ اس وقت تعمیر مائکرو فائنینسنگ بینک کو کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ جس اسکیل سے تعمیر کا یہ آبجیکٹو ہے کہ اگلے سال، اس سال تو انشاءاللہ 19 برانچز، تقریباً 22,000 کسٹمر، 600 to 700 million dollars of loans rupees of loan outstanding. جی اگلے سال ہماری کوشش یہ ہے کہ 40 برانچز، about 150 million کیا نام ہے کسٹمرز، اور آپ اگر لگا لیں 30,000 کے لحاظ سے ایکولنٹ اماؤنٹ آف لون آؤٹ اسٹینڈنگ. تو سب سے بڑا اوبیسلی ہماری جو بات ہوتی ہے کہ برانچ اسٹیبلش کرنا اور اس کے ساتھ اس کو ریسورس کرنا. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بھی ہمیں اپنا ٹریننگ سینٹر ہے ہمارا، اس میں تقریباً 1 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر فیلڈ میں جاتے ہیں لوگ، دوبارہ ٹریننگ ہوتی ہے. تو ریسورسز لانا لوگوں کو مائکرو فائنانس کا جو آرٹ ہے، مائکرو فائنانس کا جو کمرشل اور کنزیومر بینک سے بہت مختلف ہے، ان میں ٹیون کرنا تاکہ وہ سمجھ سکیں
کہ کسٹمر کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جائے, کسٹمر کو کس طرح ہینڈل کیا جائے. صحیح. ابھی ڈیولپمنٹس کی بات کی جائے تو ڈیولپمنٹس کیا ہو رہی ہیں اس میں؟ کوئی نئی کانفرنسز ہو رہی ہیں یا پھر کوئی نیا فنڈ لانچ ہونے کے چانس ہیں؟ دیکھیے کانفرنسز اور فنڈز اپنی جگہ ہیں, وہ آپ کو اسکیل نہیں دیں گی, لیکن گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے ان کا ورکنگ گروپ جو ہے ان کے ساتھ جس میں سب مین پلیئرز ہیں مائکرو فائنانس کے, دے آر لوکنگ کہ مائکرو فائنانس کو اسکیلنگ کی جو چیلنجز ہیں, فنڈنگ کے جو چیلنجز ہیں, ہیومن ریسورسز کے جو چیلنج ہیں, ٹیکسز کے جو چیلنجز ہیں, اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں, کوئی پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں تو کس طرح کیا جائے, تو وی آر ورکنگ آن دیٹ. جی ندیم صاحب رضوان رضی کی طرف چلتے ہیں. رضوان, ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے, آخری سوال آپ کو پوچھنا چاہیں ندیم صاحب سے. جی ندیم صاحب, اس میں صرف آخری یہ کہ کتنے بینک آپ کے سائز کے ہوں گے تو ہم وہ پورا جو ٹارگٹ ہے اس کو میٹ کر پائیں گے؟ رضی, اگر ہم سوچیں کہ 2010 میں پاکستان کوشش کرے کہ 10 ملین کسٹمر اکوائر کر لے, تو میرا اپنا خیال ہے آپ کو 4 سے 5 ادارے چاہیے ہوں گے جن کے پاس ملین سے 1.5 ملین کسٹمر بیس ہو. کیونکہ اگر آپ بنگلہ دیش بھی دیکھ لیں 5 ادارے ہیں جو سکیل کر چکے ہیں, انڈونیشیا میں ایک ہے, لیٹن امریکہ میں, ہر ملک میں مطلب کہ 100-150 ادارے ہوں گے, لیکن آپ کو صرف 4-5 ادارے ملیں گے جو سکسیسفل سکیل کر سکیں گے. تو اگر ہمارے پاس 5 سے 6 ادارے ہو جائیں جو 1 ملین to 1.5 ملین کسٹمر کر لیں تو باقی جو ہے وہ مارکیٹ کر سکے گی. بٹ دیٹس اے بگ چیلنج, کیونکہ اگر آپ دیکھیں سب سے بڑا ادارہ خوشحالی, اس کے تقریباً 3 لاکھ کسٹمر ہیں اس وقت, تو اسکیل فرام 3 لاکھ to 1 ملین obviously is a big jump. جی ندیم صاحب, جیسے کہ میں مینشن کیا کہ ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے, آخری کامنٹ آپ سے میں لینا چاہوں گی. کچھ سپورٹ آپ کو اگر گورنمنٹ سے چاہیے ہو, کیا چاہ رہے ہیں اس وقت آپ گورنمنٹ پالیسیز کے حوالے سے؟ گورنمنٹ کے علاوہ میں کہتا ہوں ہمیں سپورٹ چاہیے پبلک سے. دیکھیں مائکرو فائنانس بینک جو ہے ڈپازٹ ہر آدمیوں سے لے سکتا ہے. ہماری اپنی ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے مائکرو فائنانس کی, کیونکہ وہ لون لے رہے ہیں ان کا ڈپازٹ 2-3 ہزار ہے صحیح ایوریج. لیکن جو باقی پبلک ہے جو کمرشل بینک میں ڈپازٹ رکھ رہی ہے ان کو مائکرو فائنانس کی بینکس کی طرف بھی دیکھنا چاہیے, نہ صرف تعمیر کی طرف, باقی جتنے بینکس ہیں. اور وہ یہ دیکھیں گے کہ باقی جو بینکس ہیں ان کا جو ریٹ ڈپازٹ ریٹ ہے وہ کمرشل بینک سے زیادہ ہے, کیونکہ ان کا لینڈنگ ریٹ زیادہ ہوتا ہے. 13 سے مطلب 14% سال کا مائکرو فائنانس بینک آپ کو ڈپازٹ پہ دے سکتے ہیں. تو اگر پبلک اس کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے تو کلیئرلی ان کو مائکرو فائنانس بینک کی طرف ڈپازٹ کو رجوع کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ندیم صاحب, آپ پروگرام میں تشریف لائے اور ڈیٹیل میں مائکرو فائنانسنگ پہ بات کی. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں مسٹر ندیم حسین جو کہ CEO اور پریزیڈنٹ ہیں تعمیر مائکرو فائنانس بینک پہ. ہم نے اوور آل پاکستان میں کیا اس وقت پرسپیکٹیو رکھا جا رہا ہے مائکرو فائنانسنگ پہ, کیا ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں, تعمیر مائکرو فائنانسنگ کہاں تک جا سکتا ہے, اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی. اس تک ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے. آپ دیکھتے رہیے CNBC پاکستان.